قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قابل احترام صدر مجلس فضیلۃ الشیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ، جماعت کے موقر سرپرست ذمہ دار فضیلۃ الشیخ طاہر بیگ حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر علماء کرام، مدرسہ حاضہ سبل السلام کے ذمہ داران، اس مجلس میں موجود قریب و بعید سے آئے ہوئے شارکین، حاضرین، نوجوان، بچے اور خاص طور سے اس بزم میں آئی ہوئی ہماری مائیں بہنیں، آج مدرسہ سبل السلام لتحفیظ القرآن الکریم کی سجائی ہوئی بزم میں ہم سب موجود ہیں، جس میں سال بھر بچوں پر قرآن کریم کے الفاظ و معانی، عقائد و احکام کے اعتبار سے چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کے بڑی عمر کے بچوں تک قرآن کے حفظ کے اعتبار سے جو محنت کی جاتی ہے، اس کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے محنت کر کے قرآن کریم کی آیات، اس کی صورتوں کو حفظ کیا، اس کے معانی کو جانا، اور اسلامی عقائد اور سیرت کی باتیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں آپ کے سامنے اس کا بس ایک حصہ پیش کیا ہے۔ سال بھر جو محنت ان پر ہوئی، اس کا ایک چھوٹا سا ایک مظاہرہ آپ کے سامنے ہے، اور اس ساری بزم کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے لیے محنت کرنے والے اہل علم اور دینی مدارس کی عظمت اور اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت کا احساس پیدا ہو۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، ایسی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور قیامت تک کی کتاب باقی رہنے والی ہے۔ تحریف کی کوششیں کرنے والے ناکام ہو جائیں گے، یہ کتاب محفوظ قیامت تک باقی رہے گی۔ ایسی کتاب جس کی حفاظت کا خود اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور اس میں قیامت تک کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایسی کتاب جو انسان کے ایمان کی تقویت اور اضافے کا ذریعہ ہے، ایسی کتاب جو شکوک اور شبہات جو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اچھی زندگی کے بارے میں، حق اور باطل کے بارے میں، ان شکوک اور شبہات کے جوابات اس کتاب میں ہیں۔ پھر شبہات اور شہوات کی جو بیماریاں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے شفا اس کتاب میں ہے۔ اس زندگی میں جو مسائل انسان پر آتے ہیں، اس کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کتاب فرقان ہے کہ آدمی حق اور باطل میں تفریق کر سکے۔ اسی طرح سے زندگی میں انسان جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، اس کی مسلسل رہنمائی خدا یہ کتاب ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے زندگی میں مختلف احوال آتے ہیں، اچھے برے حالات اس پر آتے ہیں، سماج میں، ذاتی زندگی میں، طبی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پریشانیاں اس پر آتی ہیں۔ اس کے اعتبار سے انسان کے دل کے لیے کتاب مرہم ہے، اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے دل کا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد، اس کے ذریعے سے دل اطمینان زندگی کے طوفان میں، خپیڑوں میں انسان جب اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے تو یہ کتاب اس کے سینے میں دھڑکنے والے دل کو سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، مزید اس کی ایمان کو بڑھاتی ہے، اس کے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔
توحید والی کتاب، توحید کی بات، توحید کا کلمہ انسان کے لیے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، آخرت میں بھی ثبات کا ذریعہ بنتا ہے، جمنے کا ذریعہ بنتا ہے، صراط مستقیم پر دنیا میں اور وہ صراط پر آخرت میں۔ یہاں کی ٹیکنالوجی میں نہیں، بلکہ عزت کا قانون اللہ کا یہ ہے کہ جو قوم اس کتاب کو سینے سے لگائے رکھتی ہے، اعتقاد اور عمل کے اعتبار سے اور دعوت کے اعتبار سے اس کتاب کو تھامے رہتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو عزت دیتا ہے۔ اور یہ کوئی صرف وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ ہے، یہ صرف وعدہ نہیں بلکہ ہمارے سامنے اس کی تاریخ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے علاقے میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا جہاں کوئی تمدن نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، اور کوئی وہاں پر سائنس اور کوئی ترقی نہیں، ان کے پاس دنیائی اعتبار سے کوئی علوم نہیں تھے۔ وہ لوگ اونٹوں پر سواری کرنے والے، مٹی کے گھروں میں رہنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، تجارت کرنے والے اور کھجور اور اونٹنی کا دودھ پی کر جینے والے لوگ تھے۔ لیکن انہوں نے جب اس کتاب کے علم کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے کو اس کتاب کے علم سے منور کیا، اللہ رب العالمین نے دنیا کی حکومتوں کو ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، انہیں عزت دی، نہ صرف دنیاوی اور سیاسی اعتبار سے بلکہ اللہ تعالیٰ نے سماجی اعتبار سے بھی ان کو بہترین لوگ بنا دیا، وہاں کا معاشرہ بہترین معاشرہ بنا، اور وہ لوگ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے۔ وہ کون سا علم تھا، وہ کون سا علم تھا جس کی بنا پر یہ لوگ بہتر بنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، عربوں میں سے عرب، انسانوں میں سے انسان۔ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ دیکھیں اللہ نے کیا بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں باطل عقائد اور باطل اخلاق سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی کتاب انہیں سکھاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکمت اور حکیمانہ اصول زندگی گزارنے کے دیے گئے ہیں وہ لوگوں کو سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کھلی گمراہی سے نکالنے کے لیے کون سا فارمولا تھا؟ اس کھلی گمراہی سے، واضح گمراہی سے جس میں کوئی گمراہی میں شک نہیں، ایسی گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی ڈگریاں اور کون سے علوم اور کون سی یونیورسٹی دی؟ یہی کتاب تھی، یہی وہ علم تھا، اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنانا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور اسی طرح سے انہیں تربیت دے کر بہتر انسان بننے میں ان کی نگرانی کرنا، ان کا تزکیہ نفس کرنا، ان کے اخلاق کو درست کرنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی جس کے نتیجے میں لوگ بہتر بنے۔ لیکن وہ کون سا علم تھا؟ وہ آسمانی علم تھا۔ آج مسلمان پیچھے دوڑ رہا دنیا کے علم کے، برا نہیں ہے، دنیا کا علم غلط نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے اور دنیوی علوم حاصل کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ان علوم کے بعد اسلامی علوم کی ضرورت نہیں؟ دنیا داری کی وجہ سے آج ایک آدمی کا خواب جو ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، اچھا بزنس مین بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیوی اعتبار سے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائے، اچھی بات ہے، لیکن کیا اس کو یہ معلوم ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب میں کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا ہے؟ یہ نہیں سکھانے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچے یا تو بہت سارے لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو اسلام اور کفر کے بالکل درمیان ہے، نہ وہ ڈھنگ کے مسلمان ہیں نہ اسلام سے باہر ہیں، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، بالکل سیکولر زندگی گزار رہے ہیں، اسلام سے دور جی رہے ہیں۔ بچیوں کا حال آپ دیکھیے،
ماں باپ کی نگاہ میں پہلے کم سے کم یہ تو ہوا کرتا تھا بھئی نکاح کرنے کے لیے پہلا سوال یہ ہوگا قرآن پڑھی ہے بچی؟ تو قرآن اس کا کسی طرح سے خالہ پھوپھی کوئی آتی تھی اس کو پڑھا لیتی تھی اور وہ قرآن پڑھ لیتی تھی، بھئی قرآن تو مکمل ہو گیا ہے۔ آج وہ بھی ختم ہوتا ہے، بہت سارے گھروں میں یہ چیز بھی نہیں، قرآن سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بچی پڑھ رہی ہے دنیا میں لوگ پڑھ رہی، پڑھانے والوں کی مینٹیلٹی کیا ہے؟ بھئی بچی گھر میں بیٹھ کے کرے گی کیا؟ پڑھے گی، وہ پڑھنا چاہتی ہے اور ہم اس کو پڑھانا چاہتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جب نکاح ہوگا اور طلاق ہوگا تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ بچیوں کو پڑھانے میں بھی ذہنیت کیا ہے؟ اس کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے، ماں باپ اس کے طلاق کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کو طلاق کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ نہ ہم لڑکوں کی دنیاوی تعلیم کی مخالف ہے اور ہمارے علم میں کوئی بھی علماء ایسا نہیں ہے، کوئی علماء ایسا نہیں کہتے ہیں کہ بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، آپ پڑھائیں، لیکن اسلامی تعلیمات جو کہ انسان کو انسان بناتی ہے۔ آپ دیکھیے ڈاکٹر آدمی بن جائے، انجینئر آدمی بن جائے، بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ بن جائے، بلکہ اسکول کی ٹیچر بچیاں بن جائے، اگر ان کے پاس اسلام نہیں ہوگا، قرآن و سنت کی تعلیمات اگر ان کے پاس نہیں ہوگی تو یہی لوگ سماج کو بگاڑنے کا ذریعہ بنے۔ ڈاکٹر بگڑا ہوا ہوگا، انجینئر بگڑا ہوا ہوگا، ایسی تعمیر کرے گا جس سے تعمیر گر جائے گی، ملاوٹ والا مال استعمال کرے گا۔ ڈاکٹر دواؤں میں ملاوٹ کرے گا، علاج غلط کرے گا۔ ٹیچر بچوں کو ناچ گانا اور کھیل تماشا اور بے حیائی سکھائے گی۔ اگر دین زندگی میں نہیں ہوگا، قرآن والا علم نہیں ہوگا، سنت والا علم اگر نہیں ہوگا تو سارے علوم بھی انسان کو مل کر واقعی اس کو انسان نہیں بنا پائیں گے۔ انسان کو انسان بنانے والا علم دین کا علم ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس علم سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ علم ضروری ہے جو ہم کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، میں نے اپنے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ کتاب و سنت کا علم بھی ہے جو ہمیں ہمارے لیے گمراہی سے بچنے کا ضامن ہے۔ کتاب و سنت کا علم ہے جو ہمارے لیے گمراہی سے حفاظت کا لازمی اور یقینی ذریعہ ہے۔ اس علم کو چھوڑنے کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فَمَا ذَهَبَ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے آ جانے کے بعد پھر گمراہی کے سوا اور بچتا کیا ہے؟ ایک انسان اگر حق کا علم حاصل نہ کرے گمراہ ہونا یقینی، اگر حق کی پیروی نہ کرے گمراہ ہونا یقینی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسل گمراہ نہ ہو، مرتد نہ ہو، بدکار نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، تو ضروری ہے کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے۔ مدارس کے بارے میں دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن میں میڈیا کے اثرات سے کوئی منتری بول رہا ہے، کوئی پروفیسر بول رہا ہے اور کچھ اسلام کی اصلاح کرنے والے بھی مسلمانوں میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، آکسفورڈ سے اور کیمبرج سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی بجائے اسلام کو سدھارنے والے بن جاتے ہیں اور پھر اس بات کا لوگوں کے درمیان دعویٰ کرتے ہیں بھائی مسلمانوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مدرسے اسکول بن جائیں۔ مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں کو پیچھے کر رہے ہیں۔ کیا حاصل ہے اس علم کا؟ مدرسوں کو اسکول اور کالج کی طرح بن جانا چاہیے، دنیاوی علوم یہاں ہونا چاہیے، سائنس، ٹیکنالوجی اور لیبارٹریز اس کے اندر ہوں، میتھس اور یہ سب مدارس میں وہ بہت سارے۔ لیکن یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان ان علوم سے دور ہو جائے جو واقعی انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کا علم، عقیدے کا علم، سیرت کا علم، سنت کا علم، فقہ کا علم، یہ جو علوم ہیں ان کو کمتر بتایا جا رہا ہے۔ ان کو ہٹاؤ، کم سے کم کرو، زیادہ سے زیادہ دوسرے علوم مدرسے میں لے آؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکولوں کے بارے میں کبھی نہیں کہتے ہیں کہ ان علوم کے ساتھ ساتھ وہاں پر عقیدہ، فقہ اور تفسیر اور اس طرح کے علوم وہاں ہونے چاہیے، وہاں یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن مدارس میں دوسرے علوم داخل کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ چاہتے ہیں مدرسے بند ہی ہو جائیں۔ اس پروپیگنڈے کا اثر مسلمانوں کے ذہنوں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مدارس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں جائے تعاون مدرسوں کو؟
کیوں سپورٹ کیا جائے مدارس کو؟ کیا حاصل ہوتا ہے اس سے؟ کیا حاصل ہوتا ہے اس سے؟ نہ کوئی ڈاکٹر ملتا ہے، نہ کوئی انجینئر ملتا ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو واقعی کچھ بڑا کام کر سکے۔ ہماری نگاہ میں چونکہ دنیا ہی بڑی ہے، لہذا دنیاوی علوم والے ہماری نگاہ میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر علماء نہیں ملیں گے، اگر حفاظ نہیں ملیں گے، ہماری نمازیں کون پڑھائے گا؟ بچوں کے مکتب کون چلائے گا؟ قرآن ہم صحیح پڑھ نہیں پائیں گے اگر ہم کو پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ کا کلام پڑھنے کی بھی ہماری حیثیت نہیں رہے گی۔ ہمارے نکاح، ہمارے ذاتی معاملات، جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر مدارس بند ہو گئے اور مدارس میں لوگوں نے دیکھا کہ بھائی علماء نہیں چاہیے ابھی ہم کو، تو کیا ہے، دھیرے دھیرے لوگ دوسرے فیلڈ میں جانے لگے اور اکا دکا عالم نکلنے لگا اور اکا دکا حافظ ہم کو ملنے لگا۔ آپ بتائیے سماج کا کیا حل ہوگا؟ مساجد ویران ہو جائیں گے۔ وہی نیم حکیم ممبروں پر چڑھ کر کھڑے ہو کر لوگوں کو غلط رہنمائی دینے والے بنیں گے۔ علماء کی بجائے ہمارے ممبروں پر پروفیسر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بدلنے کی بجائے، اپنے کو بدلنے کی بجائے قرآن اور حدیث کو اور اسلام کو ہی بدلنے لگیں گے۔ ایسی تشریحات پیش کریں گے جو 1400 سالوں میں کبھی مسلمانوں نے نہیں سنی۔ وہ اسلام میں ترقی کے نام پر، اسلام کی اصلاح کے نام پر، مسلمانوں کی اصلاح کے نام پر تحریفات کرنے والے بن جائیں گے۔ مدارس کا وجود بہت ضروری ہے، مدارس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے لیے یعنی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنا، ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کرنا، مادی اعتبار سے یا کسی نہ کسی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جو بھی ہے اس کو سپورٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو سماج کہاں جائے گا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے۔ مدارس ہی ہمارا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کو اختصاص والے لوگ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھر پہ بھی ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی بچے جاتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، لیکن مدارس میں جانے کے بعد قرآن مکمل حفظ کرنا یا علمی اعتبار سے عالم کی ڈگری لینا، فاضل کی ڈگری لینا، مفتی بننا یا اس کے آگے کے علوم ہے وہ حاصل کرنا تاکہ امت کی مختلف معاملات میں رہنمائی کی جا سکے، ان ڈیپتھ نالج حاصل کیا جائے، ایکسپرٹ اس کے اندر آدمی بنے، یہ بھی ضروری۔ یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑا موڑا یہاں وہاں سے پڑھ لیا بس کافی ہے، عالم بننے کی کیا ضرورت ہے، جتنا مجھ کو معلوم اتنے کا میں عالم ہوں۔ یہ جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ اپنے اپنے طور پر علم حاصل کرے، علماء سے مساجد میں یوٹیوب کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اپنی جگہ ہے، لیکن مدارس میں ہمارے لیے حفاظ کی فراہمی، علماء کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں رہے گا پورا نظام طرح برہم ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی اس بھرم میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی مدرسوں کو تھوڑا ڈیولپ ہونا چاہیے، ان کو بہتر بننا چاہیے اور اس میں سارے دنیاوی علوم آنا چاہیے، ان کو ٹریڈ سکھانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ان کے بوجھ کے نیچے اسلامی علوم غائب ہو جائیں گے۔ اسکول والے یہ سارے علوم نہیں پڑھاتے، کیوں؟ اگر آپ مشورہ دیں گے وہ کیا کہیں گے، بھائی اتنا سب کیسا پڑھانا، اتنا لوڈ بچہ نہیں برداشت کر پائے گا۔ وہی لوڈ یہاں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس میں نیم حکیم پیدا ہوں گے۔ جب سلیبس اس طرح سے بوجھ بن جائے گا اور اسلامی علوم کچے ہو جائیں گے، آپ بتائیے اتنا سارا پڑھانا پڑے گا، وہ سارے بچے کیسے ہوں گے؟ نیم حکیم نکلیں گے وہاں سے، اور پھر اگلی نسلوں کے لیے صحیح طور پر رہنما ہم کو نہیں مل پائیں گے جو گہرا علم رکھتے ہوں قرآن سنت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے، اوپری علم نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ گہرائی کے ساتھ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم میں آدمی غور کرے اور اس کا بہترین علم حاصل کرے، اپنا سارا وقت ان علوم کو دے۔ 50 علوم آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، وہ کسی ایک میں بھی ڈھنگ کا عالم نہیں بن پائے گا۔ دنیاوی علوم میں آپ دیکھیے، ایک ڈاکٹر آپ کو ملتا ہے وہ ہڈی کا ہے، ہڈی کا ہے، وہ بھی ریڑھ کی ہڈی کا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں بھی صرف وہ گردن کی ہڈی کا ہے، کیوں؟ یہ اس کا ایکسپرٹ ہے۔ آپ بتائیے دنیاوی علوم میں، ڈاکٹری میں بھی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، وہ ایک میدان پکڑتا ہے، باقی میں وہ دانت والا نہیں ہے، وہ کان والا نہیں، وہ ناک والا نہیں، وہ صرف گردن کی ہڈی کا یا ریڑھ کی ہڈی کا ڈاکٹر ہے۔ ہم بولتے ہیں اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں بولتے انجینئر کیوں نہیں، بھائی انجینئر بھی ہونا چاہیے تھا، یہ عالم بھی ہونا چاہیے تھا، یہ فلاں چیز بھی کرنا چاہیے، ٹیچر بھی ہونا چاہیے تھا، نہیں کرتے ہم لوگ۔
کسی بھی میدان میں گہرائی کے ساتھ جب علم ہوتا ہے تب اس میدان کا بڑا کام آدمی کر سکتا ہے اور بڑے مسائل حل کر سکتا ہے. دینی میدان کے بارے میں یہ کیوں نہیں؟ دینی میدان میں بھی یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دینی اعتبار سے مدارس اس طرح کے مراکز ہیں جہاں پر ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو ایک میدان کا گہرا علم رکھتے ہیں. پھر کوئی تفسیر میں ماہر ہے، کوئی حدیث میں ماہر ہے، کوئی فقہ میں ماہر ہے، کوئی سیرت کا ماہر ہے، کوئی عربی زبان کا ماہر ہے، کوئی عقائد کے اعتبار سے اس میں گہرا علم اس کے پاس ہے. اس طرح کے علماء جب ہم کو ملیں گے تب جا کر قوم کے لیے بہتر رہنمائی مل سکے گی. ورنہ ادھورا ہر چیز کا علم اگر حاصل کرنے والے قوم کو ملیں گے وہ ادھورے رہنما بنیں گے اور امت کے مسائل کو آدھا حل کریں گے. آپ بتائیے کوئی ڈاکٹر آپ کا آدھا مسئلہ حل کرے چھوڑ دے آپ کو چلے گا؟ پیٹ پھاڑ دیا آپ کا آپریشن کرنے کے لیے کہا آدھا کام آتا ہے چھوڑنا نہیں آتا ہے. آپ بتائیے ایسے ڈاکٹر کو آپ پسند کریں گے؟ نہیں. آپ ایسا ڈاکٹر پسند کریں گے جو سب چیز جانتا ہو اس میدان کی. علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے بھی اس بات کی ضرورت ہے. مزید یہ کہ ایک تو یہ کہ مدارس کی اہمیت کو جاننا، ان کی بقا کے لیے کوشش کرنا اور ان کا تعاون کرنا ایک طرف یہ ضروری ہے. دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ جو مدارس میں نہیں جا رہے ان کا کیا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ گمبھیر مسئلہ ہے. آپ دیکھیے مدارس میں کتنے بچے جاتے ہیں، مشکل سے 3-4%، یہ بھی شاید زیادہ ہو. باقی 97% بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ان کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں. کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی گھٹنے جھکا رہا ہے، کوئی ماتھا ٹکا رہا ہے اور کوئی یوگا کر رہا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے. آج اسکولوں کا نظام آپ دیکھتے جائیں تو وہاں پر کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام سے دوری کا مزاج بنایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے اسکولوں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے LGBT بھی ٹھیک ہے. بہت سارے مغربی ملکوں میں یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہاں یہ بتایا جائے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ رہ سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ رہ سکتی ہے، ان کی شادی ہو سکتی ہے. یہ جو ماحول یعنی اباحیت کا پیدا ہو رہا ہے، ہم بچوں کے اوپر کتنا دھیان دے رہے ہیں. بچہ صبح جا رہا ہے شام کو آ رہا ہے، ٹیچر بلا کے کہہ رہا ہے آپ کا بچہ تھوڑا پڑھائی میں کمزور ہے، میتھس میں کمزور ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے یہاں ایکسٹرا کلاسز بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ ایڈمیشن کرو. اس کی بھی فیس دینی پڑے گی کہ ہاں آپ اس کی بھی فیس دینی پڑے گی. اسکول کا خرچ، یونیفارم کا خرچ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے آنے جانے کا خرچ، کھانے کا، پکنک کا اور اسی طرح سے ایکسٹرا جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسپورٹس اس کا خرچ اور اس کے علاوہ کلاسز کا، ایکسٹرا کلاسز کا خرچ. اتنا سارا خرچ کر کے بھی ٹیچر پھر سال میں کئی بار بلاتا ہے اور باتیں سناتا ہے. آپ کرتے کیا ہو گھر کے اندر؟ آپ کا بچہ دیکھو کچھ محنت نہیں کرتا ہے، آپ دھیان نہیں دے رہے اس کے اوپر، آپ اس کی چپ چاپ باتیں سنتے، گھر پہ آ کر بچوں کی وہ پٹائی کرتے یا ڈانٹتے ان کو. دیکھ میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، باتیں سن رہا ہوں، تو کیا کرنا ہے؟ لیکن گھر کے پڑوس میں مسجد ہے، اس مسجد کے اندر مکتب چلتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم بچوں کو انعام دیتے ہیں. آپ کے بچے کو خالی آپ 4 قدم چلا کے لا کے چھوڑو، کم سے کم رستہ بتا دو وہ آئیں. یہاں ہم اس کو قرآن پڑھاتے، عقیدہ پڑھاتے، دین کی باتیں سکھاتے، اس کو ماں باپ کا ادب سکھاتے، سماج میں کیسا رہنا سکھاتے، اللہ کی بات سکھاتے، رسول کی بات سکھاتے. لیکن کبھی ماں یا باپ بچوں کو ڈانٹ کے نہیں بولتے چلو جاؤ مکتب میں جاؤ. ان بچوں کا کیا ہوگا جب وہ بگڑ جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں؟ پھر باپ آتا مولوی صاحب کے پاس، مائیں فون کر کے پوچھتی کوئی تعویذ ہے، کوئی دعا ہے بچے پہ پڑھ کے پھونکنے کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بات سنتا نہیں ہے. تو نے مولوی صاحب کی بات نہیں سنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنا، وہ تیری بات کیوں سنے گا؟ تو نے اس کو اللہ کی بات سننے والا نہیں بنایا. جب وہ اللہ کی نہیں سنتا تیری کیا سنے گا؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ خود تیری زندگی میں دین نہیں ہے، تو اللہ کا نہیں، تو چاہتا ہے کہ وہ تیرا بنے، تو اپنے مالک کا نہیں بن سکا اتنے احسانات کے بعد. اب چاہتا ہے کہ تیرے جزئی احسانات کے بعد وہ تیرا بنے، نہیں بن سکتا ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری بنے، ہم کو اس کو اللہ والا بنانا پڑے گا. یہ کہاں بنتا؟ اسکول میں بنتا ہے؟ نہیں بنتا. یہ مدرسے میں بنتا ہے، یا کم از کم مساجد میں جو مکتب چل رہے ہیں ان میں بنتا ہے. اگر نہیں کسی کے پاس گھر کے پاس مکتب، وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھائے، گھر میں بچوں کو تعلیم دیں. دینی کتابیں علماء نے جو لکھی ہیں بچوں کے تعلق سے، ان کتابوں کو لے سبقن کچھ نہ کچھ تو پڑھائیں. ایک پیج تو پڑھائے، کم سے کم ایک بات تو سکھائے گھر کے اندر بچوں کو. لیکن آج یہ ماحول مٹتا چلا جا رہا ہے. نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے، نہ اولاد کے پاس ٹائم ہے.
ان کے پاس پڑھائی کی وجہ سے وقت نہیں ہے، ان کے پاس موبائل فون اور گھر کی ذمہ داریوں اور بزنس کی وجہ سے وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کتنا وقت ہمارا موبائل پہ چلا جاتا ہے۔ ماں بچوں کو موبائل دے کے بٹھا دے رہی ہے، بہت ڈسٹرب کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، ستاتا ہے، موبائل لے لو، وہ بچہ موبائل میں سارے خرافات دیکھ رہا ہے۔ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ قرآن کا علم اس کو سکھایا جائے۔ کتنوں کو تو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتی ہے، کتنوں کو بہت ساری دعائیں یاد نہیں ہوتی، اتحیات یاد نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو یاد نہیں تو بچے کو کہاں سے یاد ہوگا؟ نہ خود گھر میں پڑھا رہے ہیں، نہ مکتب میں بھیج رہے ہیں۔ جو مدرسے میں نہیں جاتے ان کے لیے دوسرا آپشن جو ہے ہمارا مساجد کے مکتب ہے، ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بہت سارے ہیں مکتب، لیکن ماں باپ کی کوتاہی اتنی ہے کہ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں اور اتنی فکر نہیں ہے کہ وہ اس بات کی صرف نگرانی کرے کہ ہمارا بچہ مکتب میں جائے۔ کیا نقصان ہے اس میں، کیا نقصان ہے، کیا جاتا ہے اس کے اندر، لیکن نہیں کرتے ہم۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو جو اسکول کی قدر ہے وہ مکتب کی قدر نہیں ہے۔ جبکہ یہاں ہمارے لیے نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پریشانی ہے، آسان بھی ہے اور فری بھی ہے، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ وہ مشکل بھی ہے، اس میں محنت بھی بہت زیادہ اور خرچہ بھی ہے، لیکن وہ ہم کرتے کیوں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، یہاں کی عزت، یہاں کے عہدے، یہاں کے جاب، اتنا ذہن میں بیٹھے ہوئے کہ آخرت کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ باتیں کہنے کی بہت زیادہ ہیں۔ مدارس کا تعاون کریں، مدارس کی حفاظت کریں، اور اسی طرح سے مدارس کے ساتھ ساتھ جو بچے مدرسے میں نہیں جا سکتے ہیں ان کے لیے مکاتب جو بھی ہمارے ہیں، جو بھی ہمارے مکتب چلتے ہیں یعنی مساجد کے اندر، اپنے بچوں کو ان سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بڑوں کو اس کی ضرورت ہے۔ زندگی چلی گئی، ابھی بھی سورہ فاتحہ پڑھنا بہتوں کو نہیں آتا ہوگا، سنیں گے تو کئی غلطیاں نکلیں گی۔ رات میں عشاء کے بعد جا کے بیٹھے مولوی صاحب کے پاس اور ان سے سیکھیں، اپنی اصلاح کریں، قرآن کی اصلاح کریں اور اپنے عقیدے کی اور ایمان کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ احساس دے اور ہم کو قرآن کا علم حاصل کرنے والا، اس کو عام کرنے والا، اس پر ایمان رکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔